نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے قبیلے بنی قینقاع کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیا. اس خط میں یہودیوں کے اس قبیلے کو آپ کی طرف سے اسلام کی دعوت تھی اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید لکھی گئی تھی اور یہ بھی تحریر تھا ان یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو. تو ایک منہ پھٹ بے ادب یہودی تھا جو یہودیوں کا عالم تھا. فخاد فا خا الف ضاد فخاد بن عازورا عین الف زا واو را الف حمزہ عازورا. اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اللہ مفلس غریب محتاج ہو گیا ہے، اسی لیے تو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر حلیم الطبع، برداشت کرنے والے، تحمل والے، ٹھنڈا مزاج، لیکن رب کی یہ گستاخی آپ سے برداشت نہ ہوئی تو آپ نے اس پر زور سے منہ پر تھپڑ مارا. اس سے پتہ چلا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا جواب زبان سے دیا جاتا ہے اور بعض باتیں ہوتی ہیں جس کا جواب دوسرے انداز میں دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا جواب تھا. آپ نے یہ نہیں کہا نہیں بھائی ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں بولتے، یہ بری بات ہے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ نے نہیں کی. آپ نے سیدھا تھپڑ لگایا اس کو، وہ دور جا کر گرا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے رسول اللہ نے معاہدہ کیا ہے اور ہمارا معاہدہ ہے تم سے کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ کہہ کر آپ آ گئے، وہ پیچھے پیچھے آ گیا. اب حضرت صدیق اکبر نے جلال میں جب مارا تھا تو اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، اس کے چہرے پر آپ کے انگلی مبارک کے ٹھیک ٹھاک نشانات بن گئے تھے. تو وہ آیا، اس نے اپنا چہرہ دکھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے صدیق اکبر نے تھپڑ مارا ہے، اتنے لوگ گواہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق کیوں تھپڑ مارا؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اس نے اس طرح اللہ کی بے ادبی کی. تو وہ کہنے لگا دیکھیے ہم آپ کو نہیں مانتے لیکن اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی بے ادبی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مکر گیا اور کہنے لگا اگر صدیق اکبر کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں. اب یہ جو بات اس نے کہی تھی یہ اس نے آہستہ سے کہا تھا. تھپڑ کو تو سب نے دیکھا تھا لیکن اس کی بات صرف صدیق اکبر نے سنی تھی. تو کہنے لگا اگر گواہ ہے تو پیش کریں. اللہ اکبر. صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں. اللہ رب العالمین نے گواہی دی اور آیت کریمہ نازل ہوئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ضرور بے شک اللہ نے سنا ہے ان لوگوں کی باتیں کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. اللہ اکبر. کیا شان ہے صدیق اکبر کی، سبحان اللہ، کتنی پیاری شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی بے ادبی اس یہودی نے کی، حالانکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کا بھی بے ادب گستاخ ہو ہی جاتا ہے. ادب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے رسول اللہ کے صدقے میں. تو یہ یہودی بھی اللہ کے بے ادب تھے، عیسائی بھی بے ادب تھے. حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے اور اللہ کا ادب کرنے والے صرف اور صرف مسلمان ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا ادب کرے گا تو اس کے صدقے میں وہ اللہ کا بھی پیارا ہوگا. سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا، نبیوں کو شہید کرنا، بغیر حق ناحق، ونقول اور ہم کہیں گے، معنی یہ ہے کہ جو انہوں نے ظلم کیے سارے ظلم نامہ اعمال میں انہیں کل بروز قیامت دکھائے جائیں گے. ونقول اور ہم کہیں گے ان سے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق جہنم کی آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی ان کے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ انہیں جہنم کا عذاب نصیب ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. الذین قالوا اب یہودیوں کی ایک اور حرکت کا ذکر ہے.
یہودیوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا کہ ہمیں تو توریت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسی کو نبی ماننا کہ جو قربانی پیش کرے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس کی قربانی اٹھا کر لے جائے، تو جب تک نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک اسے نبی نہ ماننا۔ تو توریت میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی، توریت میں انہوں نے اتنا رد و بدل کیا تھا، لیکن اتنے رد و بدل کے بعد بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ان سے کہا گیا توریت دکھاؤ، تو یہ دکھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر فرمایا گیا کہ جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا تم نے ان نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کی باتوں کا انکار کیا، تو معجزہ دیکھ کر بھی تم کون سے ایمان لائے ہو؟ تم ایمان نہیں لانا، صرف اور صرف مخالفت کرنی ہے اور ضد کرنی ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی ایسی لے کر آئیں، تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے، آگ اٹھا لے جائے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ رسل، رسول کی جمع ہے، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات روشن نشانیاں، کئی معجزات دکھائے، وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی لے کر آئے جو نشانی کا ذکر تم کہہ رہے ہو، جو بات تم نے کہی، یعنی آگ والا معجزہ بھی دکھایا۔ فلم قتلتموہم، فلما، لما مانے کیوں، فلم قتلتموہم، تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جو نبی یہ معجزہ دکھائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا انہیں تم نے قتل کیوں کیا؟ یعنی تمہارے باپ دادا نے، اور تم اس پر راضی بھی ہو۔ فَإِن، پھر اگر کذبوک، وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اتنے دلائل اور اتنے دلائل اور اتنی آیتوں کے باوجود وہ آپ کو نہ مانے، کذبوا، جھٹلائیں وہ، تو محبوب آپ رنج نہ کریں۔ فقد کذب رسل من قبلک، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ جب رسولوں کو لوگوں نے جھٹلا دیا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں اور ہمیں سامنے سے وہ الٹا سیدھا جواب دے دے، کسی کو شرعی مسئلہ بتائیں اور وہ بے عزتی کر دے یا جھٹلانے لگے، تو ہم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر رسول سے بڑا تو مقام مخلوق میں کسی کا نہیں، تو لوگوں نے تو رسولوں کو جھٹلایا۔ جاؤ بالبینات، ہمارے پاس تو کوئی نہ کرامت ہے نہ کوئی ایسا کرشمہ ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، وبالزبر، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، روشن کتاب لے کر آئے، پھر بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ تو یہ تو جھٹلانے والوں کی عادت ہے، جس کو نہیں ماننا انسان اس کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ زندگی کب تک ہے؟ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دین کا پیغام عام کریں، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، جو عمل کرے اس کا بھلا، جو نہ کرے اس کا اپنا نقصان۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ ابھی صبح ہم نے کی ہے، اتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے شاید کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ ظہر کی نماز اب میں ادا کر سکوں گا اور ظہر تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ ظہر تو بڑی دور ہے، ایک سیکنڈ تو پتہ نہیں ہے۔ تو زندگی اتنی مختصر ہے، جس زندگی کا اتنی مختصر ہے کہ جس زندگی کی ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں، اس زندگی کے لیے 50 سال کی پلاننگ، اور وہ زندگی جو یقینی ہے، قبر کی زندگی، قیامت کا دن، جنت یا جہنم کی زندگی جو یقیناً آنی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ موت ایک ایسا واعظ ہے کہ جس نے موت کی نصیحت کو پکڑ لیا اسے پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ تمام بیماریوں کا علاج موت کا تصور ہے، تمام بیماریوں کا علاج۔ یہ تصور قائم ہو جائے کہ بس نماز پڑھ رہا ہوں یا آخری نماز ہے، دیکھیں وہ نماز میں کیا ہوگا۔ ہم زبان سے کہہ تو سکتے ہیں لیکن تصور قائم نہیں ہوتا۔ اس طرح تصور اگر قائم ہو جائے نا، مثلا کسی کو پھانسی پر لٹکایا جائے
کہ کسی کے سامنے تلوار رکھی جائے اور کہا جائے نماز پڑھو، نماز سے فارغ ہو تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تو بتائیے وہ زندگی کی آخری نماز سمجھ کے کیسا پڑے گا؟ حالانکہ اگر اس کے نصیب میں موت نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، ہو سکتا ہے نماز کے بعد وہ آئے تو وہ اسے مار بھی نہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عراق کے اندر جب امریکی فوجیں داخل ہوئیں تو انہوں نے صحابہ کرام کے جو گستاخ ہیں انہیں ڈالر دے کر عاشقان رسول کے خلاف کھڑا کیا، وہ پکڑ کے لوگوں کو لے جاتے لٹاتے اور انہیں ذبح کر دیتے۔ تو وہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک خادم ہوتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ مجھے وہ پکڑ کے لے گئے اور میرے ساتھ 10 افراد تھے، 9 کو انہوں نے میرے سامنے ذبح کیا، میری باری آئی، مجھے لٹایا اور مجھے ذبح کرنے لگے تو میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ یا غوث اعظم، میں آپ کے دربار کا خادم ہوں، آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ حقیقت میں اللہ کے ولی سے مدد مانگی جاتی ہے، مطلب یہی ہے کہ مدد تو اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں مدد فرما دے گا، تو وہ مدد اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کو یاد کیا، چھری انہوں نے میرے گلے پر رکھی، میری شکل دیکھی اور کہنے لگے جا، ہمارا دل نہیں ہوتا تجھے ذبح کریں، جا چلا جا۔ کہتے میں اٹھ کر آ گیا۔ تو یہ ہے کہ جس کے نصیب میں موت نہیں لکھی اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے دنیا کی کون سی طاقت مار سکتی ہے؟ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام لینا ہی بڑی برکت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس سے محبت ہماری کیوں ہے بتائیے؟ اللہ والا ہے، یہ محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب بندوں کا ہم نام لیتے ہیں تو اللہ کا خصوصی کرم ہم پہ نازل ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توفونا پورا دیا جائے گا، تمہیں پورا دیا جائے گا۔ اجورکم تمہارا صلہ، یعنی تمہارا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، تمہارا بدلہ تمہیں پورا ملے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب پورا بدلہ ملے گا۔ اگر کسی نے کاپی لکھی ہو ایگزام میں اور یہ کہا جائے کہ چیکنگ پوری صحیح ہوگی، جس نے جیسا کام کیا ہے ویسا اسے نمبر ملیں گے، اور جس نے کچھ لکھا ہی نہ ہو اسے معلوم ہے 0 نمبر ملے گا، تو بتائیے کیا وہ پاس ہونے کی امید کر سکتا؟ تو ہم ایسے ہی ہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر کاپی خالی رکھ کر سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ٹاپ کر لیں گے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ کا پڑوس پڑھ لیں گے۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، لیکن دنیا میں جس طرح اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اصل تو ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ فمن زحزح عن النار، اب بتایا جا رہا ہے کامیاب کون ہے؟ کروڑ پتی کامیاب ہے۔ تو قارون کے پاس تو بہت دولت تھی، کیا قارون کامیاب ہے؟ دنیا کا بادشاہ کامیاب ہے؟ فرعون تو مصر کا بادشاہ تھا، نمرود تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ تو نہ تو دولت مند کامیاب ہے، نہ بادشاہ کامیاب ہے، نہ غریب ناکام ہے۔ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، اللہ کا جو فرما بردار ہے وہی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار، جسے جہنم کے عذاب سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، صرف وہی کامیاب ہوا۔ باقی ڈگریاں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں یہیں رہ جائیں گے۔ بس جو جہنم سے بچ کر جنت میں گیا، اللہ جس سے راضی ہے وہی کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہے۔ وما الحیات الدنیا، اب دیکھیں کتنی قرآن کی ترتیب دیکھیں کتنی پیاری ہے، قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فوراً ذہن میں دنیا کا خیال آتا ہے کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں مالدار ہو، ڈگریاں ہو، آہو بھگت ہو تو ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو فرما دیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں کامیابی سے، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ متاع مانے سامان، غرور مانے دھوکہ۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، پھٹ چکا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے 1 درہم کے عوض مجھ سے یہ خرید لے اور اپنے گھر لے جائے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا اور اسی بدبو کی وجہ سے تو مالک نے اسے پھینک دیا. یہ تو کوئی بھی ایک درہم کیا کوئی مفت بھی اپنے گھر لے جانا پسند نہیں کرے گا. صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بکری کا بچہ جو مردار ہے، سڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ اس کے مالک کی نظر میں جتنا بے وقت ہے، جتنا حقیر ہے، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں دنیا حقیر ہے، بے وقت ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. یہ ہے دنیا جو دھوکے کی دنیا. کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیا کا مال خرچ کر کے اپنی آخرت کما لے، اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے آخرت کو وہ حاصل کر لے. اب چونکہ دنیا کی زندگی کا ذکر ہے، اب دنیا کی زندگی میں انسان پر بڑی پریشانیاں آتی ہیں، تو مومن کو فرمایا گیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور قید خانوں میں پریشانیاں ہی ہوتی ہیں. آرام تو انشاءاللہ تمہیں جنت میں نصیب ہوگا. کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے مال میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. مال میں بھی امتحان ہوگا، جانوں میں بھی امتحان ہوگا. بیمار ہے، تکلیفیں ہیں، خوف ہے، ٹینشنیں ہیں، کاروباری نقصان ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بضرور تم اہل کتاب سے سنو گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے سنو گے. اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں، بہت تکلیف دہ باتیں، تانے، طنز، اعتراض، یہ سنو گے. ایسی باتیں سن کر بھی تو دل پر زخم لگتا ہے. یہ بھی تو ایک امتحان ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت والے کام ہیں. تقوی اختیار کرنا، صبر کرنا، یہ وہی اختیار کرتا ہے جو با ہمت ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے لیا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بضرور تم واضح طور پر لوگوں کے لیے دین کو بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم دین کو چھپاؤ گے نہیں. توریت کی باتیں، انجیل کی باتیں، شریعت کی باتیں، حقیقت تم چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا. فَنَبَذُوهُ، یا اس کتاب کو پھینک دیا. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے. اہل کتاب توریت اور انجیل کو سونے کے قلم سے لکھتے، سونے کے پانی سے لکھتے، ریشمی غلاف چڑھاتے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن قرآن جگہ جگہ بیان فرماتا ہے انہوں نے توریت انجیل کو اٹھا کر پھینک دیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں تھے، وہ مانتے نہیں تھے. تو توریت کا نہ ماننا، اسے پھینک دینا. تو جو مسلمان ہو اور وہ قرآن کو نہ مانے یا قرآن کے حکم پر عمل نہ کرے، تو یہ بھی قرآن پاک کی بے ادبی ہے کہ قرآن کا حکم آ جائے اس کے سامنے اپنی عقل کو فوقیت دینا در حقیقت بڑی محرومی کی بات ہے. تو قرآن پاک کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، چومنا، آنکھوں سے لگانا، ادب سے اوپر رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن یہاں پر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. ہمیں پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اس کا پیغام پہنچانا بھی ہے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اس کے بدلے ذلیل قیمت حاصل کی، دنیا کا ذلیل مال، اس کی خاطر انہوں نے توریت اور انجیل کے احکامات چھوڑ دیے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جو انہوں نے حاصل کیا وہ کتنا برا حاصل کیا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو کہ جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں. بما اتوا، گناہ کر کے، یعنی ایک تو غلط کام کرتے ہیں، پھر غلط کام کر کے افسوس نہیں، خوش ہوتے ہیں. آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ نہیں؟ 5-5 10-10 کروڑ روپے خرچ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. عام آدمی شادی میں 10-20 لاکھ روپے پانی کی طرح بہاتا ہے اور فخریہ کہتا ہے بڑی دھوم دھام سے شادی کی. کیا جو اللہ کی نعمت کی قدر نہ کرے، اسے فضول خرچ کرے،
کیا اس کے پاس پھر نعمت باقی رہے گی؟ جو نعمت کی بے قدری کرے گا، فضول خرچ کرے گا، نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی آج روڈ پر آ گئے، یہ نعمت کی بے قدریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا دیکھا زمین پر گرا ہوا، آپ نے اٹھایا اور اسے کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ اس کی تعظیم کرو۔ یہ رزق جب چلا جاتا ہے نا کسی سے تو واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ آج بتائیے روزی کی اور رزق کی کون تعظیم کرتا؟ دعوتوں میں کتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، کتنی دولت فضول خرچ کی جاتی ہے۔ تو جس کی قدر نہ کی جائے وہ چیز چلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔ کروڑ پتی لوگ آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، دیوالیہ ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا۔ پھر یہ تو وہ چیزیں ہیں جو صرف فضول خرچ کرتے، لیکن اب تو لوگ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی شادی کے موقع پر 10 میوزیکل پروگرام کروائے، ایک پروگرام میں تو انڈیا سے بھی اداکاروں کو بلوایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ توبہ توبہ۔ پوری رات ناچتے رہے جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح، بندروں کی طرح، عورتیں اور مرد ناچ رہے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اور اب تو ایک اور نحوست آ گئی، بڑی عجیب و غریب نحوست۔ وہ نحوست یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ دین کو انہوں نے بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ میوزیکل پروگرام رکھا ہے، پوری رات کا پروگرام ہوگا اور پھر رات کو آخر میں کھائیں گے پیئیں گے۔ دین کے لیے خرچے کی بچت ہو جائے اور لوگ کہیں جی ماشاء اللہ انہوں نے دین کا ایک پروگرام رکھ دیا۔ تو پہلے قرآن خوانی، پھر قرآن خوانی کے بعد نعت خوانی، پھر دعا، اور اس کے بعد جب سب چلے گئے، مولوی صاحب اور اس طرح کے لوگ چلے گئے تو پھر پوری رات حرام کاری۔ بد نگاہی کیا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے؟ عورتیں اور مرد ناچ رہے ہیں، گانے، پوری رات میوزک۔ تو بتائیے کتنی توہین ہے کہ قرآن اور حدیث کا ذکر کیا گیا، محفل میلاد رکھی گئی، اس کے بعد یہ گناہ کیے گئے۔ ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ اچھا آپ کوئی کہے گا جناب ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو الگ سے دن رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پروگرام ابتدا میں ہم نے دین کا رکھ لیا، قرآن خوانی کر لی تو جناب اب شادی میں برکت آ جائے گی؟ جس رب کی اتنی نافرمانیاں شادی کے موقع پر ہوں گی، وہ نحوستیں جب نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ تو بے قدری عام ہے، گناہ کر کے فخر کرتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس نے تو شادی پر یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بھی بدبخت ہیں۔ اب یہ میرے الفاظ کچھ سخت ہیں، لیکن اگر آپ میرے درد کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ الفاظ سخت نہیں لگیں گے۔ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو سنت کے مطابق سادگی سے شادی کرے، اسے کہتے ہیں شادی کر رہے ہو یا نماز جنازہ پڑھ رہے ہو؟ کوئی ڈھول نہیں بج رہا، کوئی ڈنڈیا راس نہیں ہے، کوئی لڑکیاں ناچ نہیں رہی ہے، کوئی شادی ہے؟ کوئی ڈھول پیٹو، کوئی شور مچاؤ، توبہ استغفر اللہ۔ کیا مسلمانوں کی سوچ ہوگی؟ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، اب گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ حضرت صاحب اتنا سنا رہے ہیں تو یہ تو شادیوں کی محفل میں بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، فقیر کا یہ معمول ہے کہ اگر درس قرآن کے لیے میں کہیں جاتا ہوں اور اگر بے پردگی ہو تو میں درس نہیں کرتا، یا تو پردہ جو قائم کیا جائے۔ عورتیں نظر آ رہی ہوں اور درس قرآن کریں تو بتائیے رحمت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ جس محفل میں شیطان رقص کر رہا ہو، بد نگاہی ہو رہی ہو، تو رحمت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ تو یہ جتنی تقریبات ہوتی ہیں الحمدللہ ان میں جانے سے ہم محفوظ ہیں، بلکہ الحمدللہ معمول یہ ہے کہ ایک دفعہ میرا بہت قریبی دوست تھا، اس نے مجھے دعوت پر بلایا، وہ دولہا بنا ہوا تھا۔ اب آپ کو پتا ہے جب آدمی دولہا بنتا ہے تو سارا انتظام جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہال میں میوزک بج رہا تھا تو میں ہال کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے؟ پھر میں نے کہا کہ میرا دوست ہے تو میں سے کہتا ہوں کہ میوزک بند کروا، یہ بھی تو ثواب کی بات ہے۔ تو عام طور پر جب شادی ہوتی ہے تو دولہا ہوتا ہے، لیکن وہ محبت میں وہاں سے بھاگتا ہوا آیا روڈ پر اور کہنے لگا آپ کھڑے کیوں، اندر آئے نا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ میوزک بند کروائیں۔ تو کہنے لگے یہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو ہے نا مجبوری ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں شادی ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو میں نے کہا آپ مجبور ہیں تو ہم بھی مجبور ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سلام کر کے چلے گئے۔ اس نے میسج کیا، فون کیا، بڑا گرم تھا کہ آئندہ میری آپ سے بات چیت بند، آپ میری شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس پر ہم نے یہ جملہ کہا
کہ ایک آپ کیا اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان ہو. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا. مجھے اشعار اس طرح یاد نہیں رہتے، لیکن میں نے جتنی کوشش کی، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو ایک دوستی کیا چیز ہے یار، اللہ کی محبت کی خاطر ہم نے رشتہ داری ہمیں نبھانی ہے تو اللہ کی خاطر. جو اللہ کی نافرمانی کرے تو ہم تو نافرمانی نہیں کر سکتے. اب معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اللہ کرم فرماتے. اس کے بعد اس نے ولیمے کی رات فون کیا اور کہا کہ میں ہال میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ نہیں آئیں گے. رو پڑا، معافی مانگی. میں نے کہا مجھ سے معافی نہیں مانگے. کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو اتنا بول دیا. اب میں نے بالکل لڑ جھگڑ کر پردے کا انتظام کروایا ہے، وہ میوزک بند کروایا ہے، اور میں ہال پہ کھڑا ہوں، آپ آئیں تو میں اندر داخل. میں نے کہا آپ اندر جائیں، ہم آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی محبت سے دور چلے جائیں. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمیں بیماریوں سے بچاتا کون ہے؟ اللہ. تو جو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، کیا ہم یہ رشتہ داری اور دوستی نبھانے کے لیے گناہ کریں؟ تو یہ ساری باتیں جو بے پردگی کے متعلق یا رسومات کے متعلق ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، وہ سب لوگوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمیں نہ ایسی محفلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور نہ ہی بازاروں میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو لیکن ماحول ایسا ہے کہ جب لوگ آ کر بتاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا درد پیدا ہو جائے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں، بڑے سے بڑا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ شادی کے موقع پر بے پردگی کرتا ہے، ڈنڈیا راز کرتا ہے، ڈھول پیٹتا ہے یا میوزک بج رہا ہے، آپ اٹھ کر واپس آ جائیں. ناراض ہو تو ایک روٹی نہیں 4 روٹی کھائے. اللہ کی رضا کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. یہ دوستی کیا چیز ہے؟ جب شریعت نے منع کیا کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں بیٹھنا حرام ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ ایسے کیا ہم بھوکے مر رہے ہیں کہ ہمیں دعوتیں اڑانے کا شوق ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سمجھانے کے لیے، یہ تو ہمارے چونکہ آپ محبت کرنے والے ہیں تو ان کے سامنے یہ انداز ہے، لیکن آپ انہیں سمجھانا چاہیں تو پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. نہ مانے تو آپ کہیں جناب ہم نکاح کی محفل میں آئیں گے، اور اس محفل میں آئیں گے جس کے اندر یہ بے پردگی اور میوزک اور گانے کی نوست نہیں ہوگی. باقی ان تمام تقاریب میں نہ ہم آئیں گے نہ ہماری اولاد آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، میری نسلوں کو، اور آپ سب کو، آپ سب کی اولاد کو، نسلوں کو ان تمام خرافات سے محفوظ فرما. فرمائے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. تم ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو کہ جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. بما لم يفعلوا، اس کام پر جو انہوں نے کیا نہیں. یہ حاجی صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ تو پوری ادا کرتا نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں تعریف کریں. اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جناب میری جھوٹی تعریف کی جائے. یہ مرض یہودیوں میں تھا. تو کسی کی جھوٹی تعریف کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو آپ کو محسوس ہو کہ اس تعریف سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی تو الگ بات ہے، لیکن یہاں تو جھوٹ بولا جاتا ہے. بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کاروبار حرام، جھوٹ بولتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر ٹی وی پر عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. کہاں سے متقی ہوئے؟ کہاں سے خوف خدا رکھنے والے ہوئے؟ لیکن لوگ تعریف میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. پتہ نہیں اللہ والے کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو. کم از کم اللہ والا ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی ان کاموں پر جو کام انہوں نے نہیں کیا. جھوٹی تعریف. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو تم ہرگز انہیں جہنم کے عذاب سے دور نہ سمجھنا. جہنم کا عذاب بالکل قریب ہے ان کے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں و زمین کی بادشاہت. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے.
جب آسمان و زمین کا بادشاہ حقیقی وہی ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، بندہ جب اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ کی نافرمانی میں کسی کا کہنا نہیں مانے گا، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتے ہیں تو وہ ان کی بات کو ٹھکرا دے گا۔ ہاں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ادب سے کہتے ہیں کہ امی یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو جو اللہ کے لیے کرے گا یہ تو جیسا کہ حدیث بات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ لوگ اسے ٹھکرا دیں گے، آج یہی تو ہو رہا ہے، یہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے، تو آخرکار لوگوں نے بے وفائی دکھائی اور فرمایا لوگ بھی ٹھکرا دیں گے اور اللہ بھی ناراض ہو گیا، اور فرمایا جو اللہ کو راضی کرے گا اس کی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، تو فرمایا اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی راضی فرما دے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ کبھی بھی غلط نہیں فرمایا۔ آپ کو سچا تو کافروں نے بھی مانا، جو باہر قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے۔ تو وہ پیارے نبی، سچے نبی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرے گا اور اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جائیں تو اگر وہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی ان باتوں کی گہرائی ہمیں عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، بس ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ اللہ ہی کی طرف ہمارا دل ہو اور لوگوں کی حیثیت ہمارے دلوں سے اس طرح نکل جائے کہ کسی کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔